بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ وطر کے بعد کی 2 رکعت نفل. حدیث نمبر 202، صفحہ 334، معارف الحدیث جلسوم کتاب الصلاۃ. قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. حدیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ جلسوم کتاب الصلاۃ. رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ. ویلاگ نمبر 3، وطر کے بعد کی 2 رکعت نفل. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے 1000 آبادی. حدیث نمبر 202، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھتے تھے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ وطر کے بعد کی یہ 2 رکعتیں ہلکی ہلکی اور بیٹھ کر پڑھتے تھے. وطر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ نے بھی روایت کیا ہے. ان احادیث کی بنا پر بعض علماء وطر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کا بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس بارے میں عام امتیوں کو رسول اللہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا کہ مجھے تو کسی نے آپ کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مسئلہ وہی ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے، لیکن میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ استثنائی ہے، یعنی مجھے بیٹھ کر پڑھنے کا بھی پورا ثواب ملتا ہے. اس حدیث کی بنا پر اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ وطر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے لیے کوئی الگ اصول نہیں ہے، بلکہ وہی عام اصول اور قاعدہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ہوگا. وطر کے بارے میں یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے کہ وطر رات کی سب سے آخری نماز ہونی چاہیے. وطر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں رکعتیں دراصل وطر ہی کی تابع ہیں، ان کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا تیسرا ویلاگ. انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 میں ہم قیام لیل یا تہجد، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے. وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا. جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا. وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی. ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں.